آفات کہ جنہوں نے قرآن مجید کو بالکل تباہ کر کے رکھ دی۔ اور اب نوبت یہ پہنچی، میں بات ختم کرتا ہوں، آپ پھر سوال کریں کہ دو گروہ تھے جو ذہنی قائد تھے، جو پیشوائی کرتے تھے امت کی، صوفی تھے، علماء تھے، مگر دونوں کا حال یہ ہو گیا، صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ اب درباروں پر آپ دیکھ ہی رہے نا کیا ڈرامے رچائے جا رہے ہیں۔ اولیاء کی یہ تعلیم نہیں، نہ ان کا یہ طریقہ تھا، مگر یہ مکار حکمران اس لیے کہ لوگوں کو بھنگ پلائی جائے، ان کو مدہوش کر دیا جائے، ایسے کاموں میں لجا دیا جائے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، دادا دربار پر حاضری دے رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں صوفی پشمینہ پوش و حال مست۔ صوفی نے تو اون پہن لی اور وہ حال میں مست ہو گیا، وجد آ رہا، از شراب نغمہ قوال مست، قوال گا رہے ہیں اور اس شراب میں یہ مست ہے۔ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، نہ قرآن قاری غلام رسول نے تلاوت کر دی برکت کے لیے، باقی سب قوالی، وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے کہ قاری غلام رسول صاحب تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا، آتشد شعر عراقی درد لش، عراقی کے اشعار پڑھے جائیں فارسی شاعر کے تو ان کی حرارت جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، مگر قرآن مجید در نمی ساز محفل بقرآن محفلش، قرآن ان کی محفل میں نہیں سکتا۔ یہ صوفیاء کرام جو آج بدیوں پر بیٹھے نا، ان میں سے اکثر کا آپ امتحان کریں کہ چند آیتوں کی آپ تشریح کریں، قرآن سے ناوک کریں، قرآن نہیں۔ اور مولوی صاحب کا حال یہ ہو گیا، واعظ دستان زن و افسانہ بند، واعظ منبر پر کھڑا ہو گیا، اس نے داستانیں اور قصے افسانے سنانے شروع کر دیے، واعظ دستان زن و افسانہ بند۔ اور حوالے کس کے ہیں؟ مولوی صاحب حوالہ دے رہے ہیں دیلمی کا، خطیب کا، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو۔ علماء نے جن کو چھانٹ کر پرے پھینک دیا تھا کہ یہ جعلی روایتیں ہیں، وہ منبر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے علماء کی تقریروں کا جائزہ لیں نا، وہ ساری موضوعات اور من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں رہبر جب خود گمراہ ہو گئے کہ صوفیاء کو قرآن سے محبت نہ رہی، قوالی، اور علماء کو ضعیف اور موضوع روایتیں جو وہ پسند آ گئیں کہ اس میں محفل میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ بڑا مزہ لے کر اٹھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے یار لچھے دار تقریر کی۔ اب قرآن بیچارہ تو مظلوم ہی ہے، اس کے بارے میں صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ چوما جاتا ہے، آنکھوں پر لگایا جاتا ہے، مگر کوئی نہیں یہ سوچتا کہ اس کے بنیادی مضامین جو ہیں ان کو میں پڑھوں اور اس کے بارے میں یکسو ہو جاؤں کہ میری حیثیت اس دنیا میں ایک بندے کی ہے، میں غلام ہوں۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ کھیل تماشا نہیں، اس کا ایک مالک ہے، میں اس کا محکوم ہوں۔ اس نے اس دنیا میں مجھے کھیل تماشے اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، میری ایک ایک حرکت جو ہے اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا، اور مرنے کے بعد جب میں واپس لوٹوں گا اور اس کی عدالت میں پیش ہوں گا تو وہاں جائزہ لیا جائے گا کہ تم کچھ کما کر آئے ہو یا خسارہ اٹھا کر آئے ہو، اور جو کامیابی ہوگی وہ بھی ابدی اور پائیدار، اور جو ناکامی ہوگی وہ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں، پھر تلافی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور عقیدے تین، اللہ، رسول اور آخرت، یہ دل میں بٹھائے جاتے ہیں جو آدمی کو گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ زبردستی نہیں منوائے جاتے، آپ جو جی چاہے سوال کریں، اللہ کو منوانے کے لیے قرآن بحث کرتا کہ اللہ ہے، اس سے زیادہ کوئی واضح بات نہیں، اور وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کئی شریک نہیں ہے سلطنت میں، اور اس نے لوگوں کو پیدا کر کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، جیسے ظاہری روشنی کا انتظام کیا اسی طرح معنوی اور باطنی روشنی کا بھی انتظام کیا، اس کو سلسلہ نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ پہلا ہی شخص جو زمین پر آیا وہ نبی تھا، اللہ نے پوری طرح اس کو آگاہ کر کے بھیجا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اس کی اولاد میں بھی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی تکمیل کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہو، ختم ہو گیا۔ پھر نبوت یہ اللہ کے احکام جو ہے معلوم کرنے کا ذریعہ، اور انجام کیا ہے وہ آخرت۔ یہ تین عقیدے ہیں جو محات العقائد ہیں، اور سب باتیں لا یعنی ہیں کہ یہ بحث یہ بحث، کچھ نہیں، تین ہی بحثیں ہیں، اللہ اس کی طرف سے آیا اور رسول، اور اس کا پھر جو انجام ہے آخرت میں، ان کو اسلام دماغ میں بٹھا دیتا بار بار۔ قرآن مجید میں آپ پائیں گے ریپیٹیشن بہت ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں سارے مسئلے بیان کر لیے، ہر صورت میں بار بار وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ بار بار اسی لیے آئے کہ وہ ذکرہ ہے نا، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے، بھول نہ جائے۔ کبھی وہ مثال بیان کرتا اس کے ساتھ اللہ کا حوالہ دے دیتا، قصہ سناتا اس کے ساتھ اللہ رسول کا حوالہ دے دیتا،
پرانی قوموں کے واقعات کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن تو نے اس کو حساب دینا.